خان صاحب کا اوورآل رسپانس کیا تھا الیکشن نتائج کے بارے میں جب آپ کی پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی؟ تھینک یو کامران خان صاحب، بہت اچھا رسپانس تھا. خان صاحب کے ہمیشہ سے مورال ہائی رہتا ہے اور آج بڑے خوش تھے، ایکسائٹڈ تھے رزلٹ کے بارے میں. اور آج انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم جاگ اٹھی ہے اور الحمدللہ یہ پہلا الیکشن ہے جو بغیر کسی پیسے کے خرچ کرنے کے، بغیر کسی کمپین کے، بغیر کسی نشان کے، بغیر کسی لیڈرشپ کے انڈر گراؤنڈ کے، بغیر کسی جلسوں کے، بغیر کسی آرگنائز طریقے سے وہ کمپین کرنے کی، یہ سب کے بغیر سب عوام نے خود کو آئے. تو دے ریئلی دس از وائس آف the people, this is the mandate of the people. یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ yes the لوگوں کو چاہیے اور غلامی بیرسٹر نامنظور صاحب کے یہ لیے بتائیے گا کہ تو نام ہم نے یہ جب آپ فتح لوگوں کی لکھ لیا ہے. ملاقات ہوئی تو خان صاحب اس فیصلے کے ساتھ تیار تھے یا آپ لوگوں کے ساتھ پھر مشاورت ہوئی ہے جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی فی الحال مجلس وحدت مسلمین میں ضم ہوگی یا اس کی شناخت اختیار کرے گی؟ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، ایک یہ امپورٹنٹ چیز تھی. تو یہ کس طرح سے آپ اس نتیجے پہ پہنچے؟ کامران خان صاحب، بیسیکلی ہم کسی پارٹی میں ضم ہونے نہیں جا رہے. بیسیکلی جن سرکمسٹانسز میں ہمیں یہ ڈیسیجن لینا پڑا تھا کہ ہم نے تو انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کروائے تھے اور الیکشن کمیشن نے ایک نہیں 2 مرتبہ ہمارے الیکشن کو ختم کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ 175 پولیٹیکل پارٹی کو جس باریک بینی سے ہمارے الیکشن کو دیکھا گیا تھا کسی اور کو نہیں دیکھا گیا تھا. اور جس طریقے سے ہم سے بلہ لیا گیا تھا، پاکستان کی ہسٹری میں کسی سے بلہ نہیں لیا گیا تھا. نہ کسی پاکستان کی ہسٹری میں کسی پارٹی کو بغیر کسی انتخابی نشان کے الیکشن میں جانے کی اس کے سرکمسٹانسز پیش ہونے پڑے تھے. اب ہم سر یہ ہے کہ ہمارے پاس ان کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے اس کے مطابق تو 92 سیٹس ہے، لیکن ہمارے اپنے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہمارے پاس 180 سیٹس ہے. اب جبکہ ہم آلموسٹ 50% اپنی سیٹوں کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے، جو ہمارے پاس ابھی بھی 50 سیٹس ہے اس کے پروپورشنیٹ ہمارے پاس جو ریزرو سیٹیں ملنی ہے، چاہے وہ وومن سیٹس ہے چاہے وہ نان مسلم سیٹ ہے، کیونکہ 70 سیٹس ہے نیشنل اسمبلی میں. وہ بات کی بات ہے خان صاحب. پہلے بیرسٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے کہ مجلس وحدت مسلمین کا فیصلہ اس تک آپ کیسے پہنچے؟ یہ خان صاحب کے ساتھ کیسے ڈیسائیڈ ہوا؟ کیا اس میں آپشنز تھے؟ اور ویسے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو رؤوف حسن صاحب ہے جو آپ کے اسپوکس مین، انہوں نے کہا کہ مرج کر گئی ہے فی الحال پی ٹی آئی ایم ڈبلیو ایم میں. نہیں، یہ مرج نہیں کر گئی. پی ٹی آئی اپنا شناخت برقرار رکھے گی، ابھی انلسٹڈ پارٹی ہے اور ہم ابھی اسی دوران اپنے انٹرا پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھیں گے. لیکن وحدت المسلمین کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک واسطہ تھا اور ہمارا ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، اور کمٹمنٹ میں ہم نے ان کو یہ کر دیا تھا کہ ایک نیشنل اور 2 پروونشل سیٹوں پہ ہم ان کو اکوموڈیٹ کریں گے جب بھی ہمارے الیکشن ہوں گے. اور یہ اس میں یہ کمٹمنٹ تھی کہ یہ لوگ ہمارے نشان پہ الیکشن لڑیں گے. اب جب کہ ہم سے الیکشن لیا گیا تو ہم نے ان کو سپورٹ کر دیا. ان کی جو سیٹ جیتی ہوئی ہے ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کیا، کیونکہ یہ ریاست مدینہ میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر دی تھی کہ جب بھی آپ کی لیڈرشپ الیکشن لڑے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ ہمارا پہلے سے ایک سلسلہ آ رہا تھا اور ہم ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کمٹمنٹ کو اور منشور کو. تو اسی لیے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بہتر ہے ہم اس پارٹی کے ساتھ جائیں جس کے ساتھ ہماری سے پہلے سے ایک کمٹمنٹ چلی آ رہی ہے. اب اس کا اگلا میجر کیا ہے، ایکشن کیا ہے نیکسٹ؟ اس کو آپریشنلائز کیسے کریں گے؟ دیکھیں، اپریشنلائز تو یہ ہوتا ہے کہ قانونی طور پر یہی طریقہ کار ہے کہ آزاد کینڈیڈیٹوں کے پاس 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے اور 3 دن کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے جب فائنل نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے ریٹرن کینڈیڈیٹس کا. اس کے بعد یہ ایک آئینی تقاضا ہے اور جو بھی نمائندہ ہوتا ہے وہ جس پارٹی کو جوائن کرتا ہے وہ ایک ڈکلیریشن دے جاتا ہے اور اس پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو لکھتا ہے کہ سو مینی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے میری پارٹی کو جوائن کر لیا، لہٰذا ان کو میری پارٹی کے MNA تصور کرتے ہوئے مجھے پروپورشنیٹلی آپ ریزرو سیٹ بھی دے دیں. تو یہ پروسیس انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 1-2 دنوں میں ہمارا بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اور مگر ابھی آپ کو نوٹیفیکیشن کا تو انتظار کرنا ہے نا، کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا ہے. نہیں، ضروری ہے وہ نوٹیفیکیشن، ضروری نہیں ہے وہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس وقت آ جاتا ہے تو نوٹیفیکیشن کے دن جو ہے وہ ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے. نوٹیفیکیشن کی 3 دن بعد ایک کٹ اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ لیٹسٹ آخری 3 دن ہے جو آپ نے ہر صورت میں جوائن کرنا ہے. جس طریقے سے ابھی چند لوگوں نے PMLN کو جوائن کیا تو پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے کوئی یہ ٹائم فریم نہیں ہے کہ آپ پہلے نہیں کر سکتے، ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 دنوں میں اس پروسیس کمپلیٹ کریں. آپ کے جو 93 لوگ ہیں وہ سیکیورڈ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک تو آپ کی کھسک گئے، تو اب باقی لوگ آپ کے ساتھ سیکیورڈ ہیں، اپنے ضمیر کے لحاظ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟
کہیں پھر 2 4 5 ادھر ادھر تو نہیں ہو جائیں گے؟ کمران خان صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں ان کی سیکیورٹی بڑی ضروری ہے، اور اس بات کی ایک ایسی ہے کہ اس کا خدشے کا اظہار ہم نے سپریم کورٹ میں کیا تھا، ہائی کورٹ میں کیا تھا، الیکشن کمیشن میں کیا ہے کہ اگر بلہ نہیں ہوگا تو بہت سارے ایشوز آئیں گے اور اللیگل گریٹیفیکیشن کی طرف لوگ جائیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوگی. لیکن الحمدللہ سو فار تو ہمارے کینڈیڈیٹ ایکسیپٹ کہ یہ 1 2 گئے ہیں، باقی ہمارے ساتھ اس وقت سٹک ہے اور وہ رہیں گے. ادروائز میرے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ ہے کہ ان کو ایون اپ ٹو 25 کروڑ تک کی آفر آئی ہے، اور لوگوں پہ پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہیں جائیں. تو بڑے یہ لوگ پہلے سے بڑے کمیٹڈ تھے پی ٹی آئی، اور بڑے سخت وقت میں یہ پی ٹی آئی اچھا، ساتھ رہے ہیں. اس تو کی ہمارا بھی کوئی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہمارے ساتھ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے کہ ان کے نامینیشن پیپر کے ساتھ ان لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے کرایا ہے؟ اور دوسری جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ان لوگوں نے شاید جب ان کو یہ ٹکٹس ملے پی ٹی آئی کے، ان لوگوں نے قرآن شریف پہ بھی حلف لیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی مخلص رہیں گے. دیکھیں ان کو ان کے ایک ذاتی فعل تک قرآن پاک پہ حلف لینا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے نامینیشن پیپر جو تھے خان صاحب، یہ انہوں نے پی ٹی آئی سے افیلیشن بھی شو کر دیا تھا. یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، ان کو ٹکٹ بھی ایشو ہوئے تھے اور پارٹی نے سپورٹ بھی کیا ہوا تھا. ان کو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تھے. اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یس ان کو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تھے، اور وہ آزاد نشانات اس لیے الاٹ ہوئے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آنے سے پہلے ان کو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تھے. تو یہ اس تناظر میں ان کو آزاد کہا جا رہا ہے. ادروائز یہ پارٹی کے بڑی کمیٹڈ لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ آف دیٹ ان پہ وہ پارٹی کے انسٹرکشن ڈائریکشن اپلیکیبل ہے. اور ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں، عوام بھی سمجھتے ہیں ہماری کینڈیڈیٹ ہے، ان کو نہ اپروچ کیا جائے. اور اگر آپ ان کو اپروچ کر کے خریدنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت غیر قانونی ہے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ہی کیا خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو کے پی کے کا سی ایم نامینیٹ کر دیا ہے؟ جی انہوں نے نامینیٹ کر دیا، اور میں نے باہر آ کر کے ان کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ہمارا نیکسٹ کے پی چیف منسٹر وہ گنڈا پور صاحب ہوں گے. تو ابھی آپ کیا سوچ ہے خان صاحب کی کہ جو ماحول ہے اس ماحول میں آبویسلی بیرسٹر صاحب ایک بات تو یقینی ہے نا کہ اگر یہ 100% دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ اس وقت قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت نہیں ہوتی، اور آپ کے پی میں اس طرح سے بالکل کلین سویپ آپ کو نہیں مل جاتا. پھر آپ پنجاب میں بھی اتنی بڑی تعداد میں الیکشن نہیں جیتے. جو شکایات ہے وہ اپنی جگہ ہے، 100% شفاف نہ ہوں، لیکن 100% یہ کسی صورت سے بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی زدہ الیکشن ہوں. تو اس طرح سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے اس کا تعین ہوا ہے، اس کو کیا گیا ہے کہ حالات کی بہتری کی جائے، دروازے کھولے جائیں پی ٹی آئی کے لیے. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے بعد یہ اس صورتحال نے جنم دیا جس نے الیکشن میں آپ کو پارٹی کی سب سے بڑی اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنا دیا ہے. لیکن یہ اب آپ لوگ کیا آپ صحیح فرمائیں، لیکن بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا آپ لوگوں کی خان صاحب کی کوئی ذہن ہے، کوئی اس وقت خیال ہے کہ بہرحال اب ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ایک ماڈریٹ راستے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ اداروں کے ساتھ تعلقات میں ظاہر ہے ماضی میں جو کچھ ہوا کسی نہ کسی دن تو اس کو بھولنا ہے، اور اس لحاظ سے کوئی ایک ریپروشمہ کی کوئی کوشش ہونی چاہیے. پاکستان کے ادارے ہیں، اور اب ٹکراؤ کے بجائے سیاست اور فراست اور عقل اور صبر سے کام لیا جائے، یا یہ کہ ابھی بھی جو ہے وہ یہ جارحانہ پالیسی جاری رہے گی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ وہ 9 مئی کے کیس میں نامینیٹڈ ہیں، ان کی نامینیشن جو ہے اس نے اس تاثر کو نفی کیا ہے. نہیں خان صاحب، جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ دس از ناٹ رائٹ ٹو سے کہ جی شاید اگر ہمارے کے پی کے میں سیٹیں زیادہ آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوئے اور پنجاب میں وہ لوگ جیتے. ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جتنی ہماری سیٹیں آئیں یہ کے پی کے میں، اتنی ہی سیٹیں آئی ہیں ہماری پنجاب میں، اور اسی طرح کی سیٹیں بلوچستان، اور اس میں تو ہم کا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں زیادہ دھاندلی کی گئی ہے. اور جو آخری سٹیج تھا جس وقت الیکشن کا رزلٹ آنا روک لیا گیا اسی وقت ہوا ہے. ووٹ بھی کاؤنٹ ہوا ہے، اور ووٹ کا فارم 45
45 بھی بنا اور فارم 45 سے جب فارم 47 کی طرف بڑھنا شروع ہوا اور وہاں سے رزلٹ آنا شروع ہوا تو اسی دوران ان کو روک کر کے کچھ ہیرا پھیری کی گئی اور ہماری ڈیفیٹ کو جو وکٹری ہے اس کو ڈیفیٹ میں بدلا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے. انفیکٹ آلموسٹ 50% سیٹیں لے گئی ہیں کیونکہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق ہمارے پاس 180 سیٹیں جبکہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے ونر آف 92 سیٹ. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ وہ ایک آرگنائز قسم کی دھاندلی ضرور ہوئی ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یس خان صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں, ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور آگے کی طرف جب ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے, آگے کی طرف بڑھے, یہ کلیش آف ٹائٹنز اب ختم ہونے چاہیے. ہماری طرف سے تو جو ہم ایز اے پولیٹیکل پارٹی کر سکتے وہ تو ہم کر چکے. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام کا مینڈیٹ جس کے پاس ہے اس کا احترام کرے اور آگے کی طرف بڑھے. تو ہماری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں, ہم تو آگے بڑھنے کو تیار ہیں. ہم تو ڈیموکریسی کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے, تو یہ فرمائیں کہ آگے بڑھنے کا خاکہ آپ کے پاس کیا ہے, کیا ڈویبلز ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہوں اور آپ کرنے کو تیار ہے جس سے کہ یہ برج کریں آپ اس راستے کو. کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جب آپ نے چیف منسٹر نامینیٹ کیا تو آپ نے اس عکاسی نہیں کی آپ نے حالات کو بہتری کرنے کی. نہیں, عمران خان صاحب ان کو جب ٹکٹ دیا گیا اس کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہو گئے تو کورٹ نے ان کو برقرار رکھا ہے. اور کوئی بھی بندہ جس پہ آپ جو مرضی ہو کوئی FIR بنوا لے, پہلے بھی ایسے کیسز تھے, آپ کو باقی لیڈران صاحبان کو دیکھے بڑے بڑے کیسز لوگوں پہ رہے. آپ کو یاد ہوگا یوسف رضا گیلانی صاحب جس وقت وزیر اعظم بنے وہ کنوکٹڈ تھے اور صرف ان کی وہ سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ ہو 2008 میں, اور بعد میں وہ اپیل میں نیب کے کیس سے بری ہو گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اگر آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب تک کوئی بندہ کنوکٹ نہ ہو جائے وہ کوالیفائڈ ہے تو کسی کو اس پہ اعتراض ہو, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, آپ نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے کہ کتنے مرتبہ ایسے کیسز ہوئے ہیں, لوگ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں پھر بعد میں کلیئر کر جاتے ہیں. 3 مرتبہ جو ہے انڈیا میں ایسا ہوا ہے. تو یہ ہوتے رہتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس FIR ہی نہ ہو اور کلین سلیٹ ہو جاتا ہے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ہماری لیڈرشپ کو فالس FIR میں گھیرا گیا ہے. اگر ایک لیڈر نکلتا وہ تو ہے FIR میں تو دوسری FIR آ جاتی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے بیرسٹر صاحب. ظاہر ہے کہ 200 کیسز ہیں عمران خان کے خلاف, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی تو کہنا ہوگا نا کہ بائی گون از بائی گون, اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا خاکہ آپ کے ذہن میں ہے اور کتنی ایک خواہش بھی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس گیپ کو برج کریں. دیکھو بہت بڑی خواہش ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھے, ڈیموکریسی کی طرف بڑھے, اکانومی بہتر ہو, ملک بہتر ہو, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ختم ہو, سٹیبلٹی ملک میں آ جائیں. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میجر لینے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ کہاں جاتا ہے. مینڈیٹ تو ہمیں عوام نے دے دیا, اس کا احترام کیا جائے. ہماری طرف سے تو یہی تھا, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہماری طرف سے آئی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے ڈسپائٹ یہ کہ ہم میجارٹی میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی ہیو ون دی پاپولر ووٹ اور ہمارے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ ہم سڑکوں پہ جائیں, ہم نے دل پہ پتھر رکھ کر کے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں ہم جائیں گے, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے, ہم ایجوکیشن کی طرف رائٹ اوے نہیں جائیں گے اگر کہ ہم پارلیمنٹ سے میس ریزگنیشن کریں, بلکہ پارلیمنٹ میں ہم نے ہر صورت جانا ہے. تو اس سے بڑھ کر کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں. اب تو ہونا یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ جن اس کو FIR آفٹر FIR اور بیل آفٹر بیل کے ملنے کے باوجود ان کو اندر رکھا جاتا ہے, یہ چیزیں ایز ہو. عدالت کو بھی چاہیے کہ اب اس سرکمسٹانسز کا ایک نیا نوٹس لے, اور نیا نوٹس لینے کے بعد جو لوگ جعلی مینڈیٹ رکھ کے جا رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں جس پہ وہ لوگ بیٹھنے چاہیے جس کے پاس عوام کا ریئل مینڈیٹ ہو, باوجود اس کے کہ میں تو یہی کہوں گا خان صاحب کہ جو میاں صاحب کو لایا گیا, رکھا گیا, ڈسکوالیفائڈ تھا, وہ کوالیفائڈ کروایا گیا, فرام ڈسکوالیفائڈ فرام لائف ٹو پرائم منسٹر فار لائف, اور اس کے لیے سارے راستے کھولے گئے. اور جس طریقے سے عوام نے اس کی ڈیلے سب کچھ ریجیکٹ کر دیا. اگر کوئی نہ کوئی سینٹی پریویل کرتی پولیٹیکل تو وہ یہ اعلان کر دیتے کہ میں یہ حکومت ہی نہیں لیتا, میں ایسا نہیں بن جاتا, کوئی بھی اور پارٹیسپیٹ. اچھا ابھی تو ہماری طرف سے فرسٹ تھنگ فرسٹ بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا انٹر پارٹی الیکشنز کب کرا رہے ہیں آپ؟ اس وقت تو آپ کی میرے خیال میں سب سے بڑی سب سے امیڈیٹ ضرورت یہ ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشن کرائیں اور اس کو آپ اپروو کرائیں الیکشن کمیشن سے, اور پھر آپ اپنی شناخت بحال کریں.
جی بالکل صحیح فرما رہے کامران خان صاحب، بالکل ہم انٹرا پارٹیز الیکشن کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہم نے اناؤنس بھی کر دیا تھا، شیڈول بھی آ گیا تھا، 5 تاریخ کو الیکشن کرنے تھے، لیکن پھر جنرل الیکشن کی وجہ سے پوسٹ پون کر لیا، اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ مارچ کے فرسٹ ویک میں یا اس فروری کے اینڈ میں ہمارے الیکشن ہو، کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد ہو جائیں گے۔ اور یہ بات تو طے ہو گئی کہ آپ نے کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں کرنا ہے، نہ نون لیگ سے کرنا ہے، نہ قاف لیگ سے کرنا ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کرنا ہے، کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں ہے، مگر ایک سٹرونگ اپوزیشن بننا ہے پارلیمنٹ کے اندر، یہ فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا۔ دیکھیں وہ ہوتے رہتے ہیں الائنس اور ڈائلاگ تو ہوتا رہتا ہے پولیٹیکل ارینا میں، لیکن کاپ کی بات نہیں ہوئی۔ جہاں تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کا ہے، ان لوگوں کے پاس ہمارا ہی مینڈیٹ ہے، ہماری سیٹیں جو ہے ہم سے کاٹ کر کے ان کو دی گئی ہے، تو اس لیے ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا کہ ان کے ساتھ کوئی الائنس ہم نہیں بنائیں گے، اور ہم اس کے مقابلے میں جا کر کے اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اسٹرانگ اپوزیشن کریں گے، اور اپنا رول پارلیمنٹ کے اندر ایز اپوزیشن پارٹی پلے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اور اب جو دوسرے عدالتی معاملات ہیں وہ اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی پوری سپیڈ سے، کیونکہ ابھی تو آپ کو بہت بڑے امتحان کا سامنا ہے، تمام آپ کی لیڈرشپ گرفتار ہے، باقی روپوش ہے، اور پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے کہ یہ آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں عدالت کے راستے سے۔ وہ بیسیکلی ٹائم کنزیومنگ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے ہماری کنوکشن کروائی گئی، جس طریقے سے بائی آورز جج صاحبان بھی چلتے تھے، ایک کیس میں یہ تینوں کیسز کی کنوکشن میرے سامنے ہوئی، وہ تو شخانہ کا پہلے والا کیس کو چھوڑ کے اس مرتبہ بھی جو ٹرائل چل رہا تھا، چاہے وہ نیب کا کیس تھا، چاہے وہ عدت والا کیس تھا، چاہے وہ سیفر کا کیس تھا، جج صاحبان نے 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کی ہے، 10 منٹ کی بریک کی ہے، ہمیں کراس ایگزامینیشن کی اجازت نہیں دی، ہمیں اپنا ریکارڈ سٹیٹمنٹ پہ دستخط کرنے کی اجازت نہیں دی، ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اوور نائٹ انہوں نے ججمنٹ اناؤنس کر دی اور سینٹنسز دے دی، اور سینٹنسز بھی میکسیمم دی۔ اب عدلیہ سے ہم بار بار تو عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہوئے، عدلیہ کے احترام کرتے ہوئے، عدلیہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ پلیز ہمیں بھی اس طریقے سے سنیں، اتنی جلدی سے سنیں، ہمارے اپیلوں بھی اتنے فیصلے جلدی سے کریں جس طریقے سے ہمارے خلاف کنوکشنیں آ رہی۔ ہم اس ملک کے شہری ہیں، وہ ایک پاپولر وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ایک دا موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس وقت دنیا کا، ایک سب سے پاپولر پارٹی کے وہ ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان سرکمسٹانسز میں اب عدلیہ کو بھی چاہیے کہ when the people have spoken وہ بھی اس کا ایک جوڈیشل نوٹس لے اور آگے کی طرف بڑھے، کیونکہ یہ کوشش تو یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب کو جیل میں رکھے، اس کو 10 سال کے لیے، 7 سال کے لیے، 14 سال کے لیے، جلد سے جلد 5 دنوں میں 3 سزائیں دی گئی تاکہ عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ he is gone for a long period اور کسی اور طرف دیکھے، لیکن الحمدللہ عوام نے کسی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے خان صاحب پہ اعتماد کیا، ان کو خان صاحب کے نظریے میں پاکستان کا بقا نظر آیا، اور آگے کی طرف لوگ بڑھے اور کل کر کے انہوں نے خان صاحب کو ووٹ دیا۔